باب اداء الخمس من الایمان. باب کی ترکیب باب مضاف ہے، اداء الخمس من الایمان مضاف ہے، یہ خبر ہے. ھذا مبتدا معذوف، ھذا باب اداء الخمس اضافت کے ساتھ، اور باب تنوین کے ساتھ بھی صحیح ہے. تنوین کے ساتھ بابن یہ خبر ہے مبتدا معذوف کا. یہ جملہ علیحدہ اداء الخمس یہ مبتدا من الایمان خبر، یہ علیحدہ جملہ بناؤ تو تب بھی صحیح ہے، یا ایک جملہ بناؤ مضاف الیہ بنا کر کے خبر مبتدا معذوف. اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت ربط. پہلے باب میں معمورات و منہیات کا ذکر تھا. الحلال بجن، حلال یہ معمور ہے، حرام یہ منہی ہے. تو پہلے باب میں معمورات و منہیات کا ذکر تھا، اس باب میں بھی معمورات و منہیات کا ذکر ہے. اقام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، شہادت وغیرہ یہ معمورات ہے. حنتم، دبا، نکیر یہ منہیات ہے. تو اس طرح دونوں بابوں کا آپس میں مناسبت ہے. مال غنیمت میں پانچواں حصہ کا ادا کرنا، فرمایا من الایمان یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ تو باب اور ترجمۃ الباب. حدثنا علی بن نجار مترجم لہو، یہ حدیث مترجم لہو ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں 11 جگہ ذکر کرے گا. یہاں کتاب الایمان میں آیا پہلی مرتبہ، اور آخری مرتبہ بھی کتاب الایمان کتاب التوحید میں جلد ثانی میں آخر میں آ جائے گا. کتاب الایمان ایک، 2 جگہ کتاب الخمس میں، کتنے ہو گئے؟ 3. خبر واحد، باب خبر واحد میں کتنے ہو گئے؟ 4. مغازی میں 5. کتاب الصلاۃ میں، کتاب الزکوٰۃ میں، کتاب العلم میں، اور مناقب قریش میں، کتاب التوحید میں. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 11 ہونا چاہیے نا. کتاب الآداب میں 11 ہو گئے نا. 11 جگہ کل بخاری شریف میں یہ حدیث آئے گی. بیان ہوگا، پھر آگے آپ کے لیے بیان نہیں ہوگا. 11 ہو گئے نا. سن ہجری 8 میں سن ہجری 8 میں عبد القیس قبیلہ کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا.
سنہ ہجری 8 میں اس وفد کی آمد۔ اس دروازے کا کولوی درمیان والا بند ہے کیا؟ ہاں تالے سدھارا گے گیٹ والا سے پنج ملب تالے غربت میں مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کے ایمان کا سبب منقذ بن حبان، یہ مدینہ منورہ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے یمن سے۔ کھجور کا یہ تاجر تھا اور رضائی اللحاف کا بھی یہ تجارت کرتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، یہ احترام و عزت کے لیے نبی علیہ السلام کے سامنے اٹھ گئے، استقبال کیا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے ان کے بڑے لوگوں کے سرداروں کا نام لے کر پوچھا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا، تو یہ متاثر ہو گیا کہ جب نبی علیہ السلام ان کو دیکھا نہیں ہے اور پھر ان کا نام لے کر ان کی حالت پوچھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ علق یاد کیا، سیکھا۔ جب یہ واپسی کا ارادہ کیا اپنے وطن کا، نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک خط لکھ کر کے دیا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جو ان کا سردار تھا اور اس کا سسر تھا منقذ کا، اس کا نام ہے منذر۔ یہ وہاں جا کر چند دن تک اس خط کو چھپایا۔ اس کے بیوی نے اس کی نماز و عبادت کو آپ نے عبادت سے مختلف دیکھا۔ پھر آپ نے باپ کو بتایا کہ میرا خاوند کا جو عبادت ہے یہ ہماری عبادت سے مختلف ہے۔ منذر جو رئیس تھا اس قوم کا، اس کا سسر تھا، اس نے اس سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ بتایا، پھر وہ خط بھی اس کو نکال کر دے دیا۔ منذر نے جب خط پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اور جا کر یہ خط آپ نے کون کو جمع کر کے پڑھ کر کے سنایا، وہ بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہو گئے، پھر مدینہ کے طرف تو وفد بنا کر ہی آئے۔ ایک روایت کے ان کی تعداد 14 کا، اور دوسری روایت ان کی تعداد 40۔ محدثین نے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ یا یہ 2 دفعہ آئے، ایک دفعہ 14، دوسرے دفعہ یہ 40 تھے، یا ایک دفعہ ان کا آنا ہوا لیکن 40 مجموعہ وفد تھا، ان میں جو ان کے بڑے تھے ان کی تعداد 14 ہے۔ اس طرح دونوں روایتیں، 14 کی روایت بھی صحیح ہے اور 40 کی روایت بھی صحیح ہے۔ جب یہ مدینے سے قریب پہنچے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خوشخبری سنایا کہ اہل مشرق میں جو بہترین لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ یہ تو اس
حدیث کا خلاصہ تھا آپ کے لیے بیان کیا۔ ابو جمرہ عن ابی جمرۃ قال كنت آكل مع ابن عباس۔ ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا، کہ جب عبداللہ ابن عباس بصرہ کا والی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، میں ابن عباس کا ترجمان تھا کہ جو لوگ آتے ملاقات کے لیے تو ان کے فارسی زبان کو میں عربی میں ترجمہ کرتا ابن عباس کے لیے، اور حضرت ابن عباس کا جو عربی زبان تھا ان کو فارسی میں ترجمہ کرتا۔ اس وجہ سے آپ نے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے اور میرے لیے وظیفہ بھی مقرر فرمایا۔ تو ابو جمرہ فرماتے كنت اقعد مع ابن عباس، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ میں بیٹھتا تھا۔ فیجلسنی علی سریرہ، جس تخت پر وہ بیٹھتے تھے مجھے بھی اسی تخت پر ساتھ بٹھاتے تھے۔ سریر اس کا جمع آتا ہے اسعرہ، سرور، سرور خوشی کو کہتے ہیں، تو تخت پر بیٹھنا بھی یہ خوشی کا مقام ہے، تخت کا بیٹھنے والا خوش ہوتا ہے۔ فقال اقم عندی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرے ساتھ تیرے، میرے پاس رہیں، حتیٰ اجعل لک سہما، آپ کے لیے میں وظیفہ مقرر کروں من مالی، اپنے مال سے۔ فاقمت معه، ابو جمرہ فرماتے 2 مہینہ میں ابن عباس کے پاس ان کے ساتھ ٹھہرے۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ ان وفد عبد القیس، ابو جمرہ فرماتے کہ عبد القیس قبیلہ کا وفد لما اتوا، جب نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وفد کہتے ہیں کہ وہ بڑوں سے جا کر ملتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی قوم کے طرف سے جو نمائندہ بن کر آئے تھے، جب یہاں آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا من القوم، یہ راوی کو شک ہے من القوم او قال من الوفد، کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ قالوا، وفد والوں نے کہا ربیہ، ربیہ قبیلے سے ہمارا تعلق۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد، تم ان آنے والوں کے لیے کشادگی ہے، رحب کہتے ہیں کشادگی کو، جن کی جگہ کشادہ ہو وہ ان کی اعزاز ہے، جن کی جگہ تنگ ہو تو وہ اعزاز کے خلاف ہے۔ تمہارے لیے کشادہ جگہ ہے، تم کشادہ جگہ آئے ہو۔ مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا، تمہارے لیے رسوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم سے لڑ کر تمہیں قتل کر قید و بند کر کے نہیں لایا گیا ہے، تم خوشی سے بغیر لڑائی کے آئے ہو۔ ولا ندامہ، اس آنے میں، اسلام لانے میں تم لوگ پشیمان بھی نہیں ہوں گے کہ ہم کیوں مسلمان ہو گئے، ہم کیوں آئے۔ فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتي،
وفد عبدالقیس نے کہا کہ ہر وقت ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے راستے میں بنی مضر قبیلے والے کافر ہیں، ان سے لڑائی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے آنے سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ صرف 4 مہینہ کہ جس میں لڑائی بند ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم 3، رجب 4، یہ 4 مہینے میں جہالت کے زمانے میں بھی لڑائی کو وہ ممنوع ناجائز سمجھتے تھے کہ یہ 4 مہینے میں لڑائی بند ہے، بالاتفاق تھا کہ لوگ بے امن کے ساتھ بیت اللہ آ جائیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ تو ان مہینوں میں چونکہ لڑائی نہیں تو ہم آ سکتے ہیں۔ ان مہینوں کی جو حرمت تا یہ اب منسوخ ہو گیا اسلام۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم، کہ جہاں بھی تم مشرک کو دیکھ کے ان کو قتل کرو۔ یہ آیات ناسخ ہے، جو حرمت کا، اشہر حرم کا حرمت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ پہلے جو حرمت تھا لڑائی کا وہ منسوخ ہو گیا، اب جائز ہے۔ لیکن بہتر اولا یہ ہے کہ مسلمان ان مہینوں میں لڑائی نہ کرے، اگر کافر لوگ حملہ کرے پھر وہ اپنا دفاع کرے۔ امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی بھی یہ ممانعت باقی ہے، ابھی بھی یہ حرمت لڑائی کا باقی ہے، منسوخ نہیں۔ لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، وہ 4 مہینے ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ بیننا و بینک ھذا الحج من کفار قریش، مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر قبیلے کے جو کافر ہیں یہ راستے میں ہے، یہی رکاوٹ ہے، ان کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے۔ فمرنا بامر فصل، آپ ہمیں ایسا امر بتائیں، فصل جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یا فصل کا معنی مفصل تفصیل وار ہو، اجمال نہ ہو، اس کو آپ ہمیں ایسے معمورات بتائیں تاکہ ان پر ہم عمل کریں۔ نخبر بہ من ورانا، چونکہ ہم قاصد بن کر آئے ہیں، پھر یہی جو آپ بیان کریں گے یہ ہم آپ نے قوم کو جن کے ہم قاصد ہیں ان کو بتا دیں گے۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ان پر عمل کرنے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، سوال یہ ہے کہ ندخل بہ الجنت یعنی ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں۔ دوسری حدیث کہ لا يدخل احدکم الجنت بعملہ، کہ تم اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو،
یہاں ہے کہ اعمال کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہوتے ہو، تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ تو اس تعارض کا جواب یہ ہے، جنت کا دخول یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس حدیث سے کیا اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے۔ اس حدیث کا معنی کہ جنت میں جو درجات ملیں گے وہ اعمال کی وجہ سے، یہ درجات پر معمول ہے۔ سمجھا گیا؟ یعنی دخول جنت پر یہ معمول نہیں، یہ درجات پر۔ دخول جنت پر وہ حدیث معمول ہے کہ لا يدخل احدکم الجنۃ بعمل۔ بات سمجھ میں آ گئی یار؟ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، وفد عبدالقیس والوں نے پھر نبی علیہ السلام سے سوال کیا ان ظروف الاشربۃ، اشربہ سے پہلے مضاف معذوف ہے، کہ جو برتن کے جس میں شراب بناتے تھے ان برتنوں کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو اشربہ سے پہلے مضاف معذوف ان ظروف الاشربہ سے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ پہلے فرمایا، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ یہ دوسرا، دو سوال کیا، ایک مامورات کے متعلق، دوسرا منہیات کے متعلق۔ فَأَمَرَهُمْ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربعین، چار چیز مامورات ہیں، ان پر تم لوگ عمل کرو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ اربع، چار چیزوں سے منع فرمایا کہ یہ چار چیزوں سے آپ نے کو روکو ان کی کرنے سے۔ امرہم معمورات، جن کا امر فرمایا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وحدہ جو ایک ذات ہے، اس کا شریک نہیں۔ قال اتدرون مل ایمان کو جانتے ہو ایمان باللہ؟ قالوا اللہ ورسولہ، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ ہے ایک۔ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صیام رمضان، وان تؤتوا من المغنم الخمس، یہ ہے معمورات، ان پر عمل کر۔ اور منہیات، نہاہم عن اربع، حنتم، دبا، نقیر، مظفر۔ اب یہاں سوال وارد ہوگا، شہادت رفع کے ساتھ، یہ صرف مرفوع پڑھا جائے گا بس۔ شہد یشہد شہادتن، یہ مرفوع ہے، مبتدا معذوف، ہوا شہادت، ہوا نکالو معذوف۔ یہ صرف مرفوع ہے۔ اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ و صیام رمضان، ان کو جب مرفوع پڑھو گے تو یہ شہادت کے لیے تفسیر بن جائیں گے۔ شہادت مفسر، یہ تفسیر۔
تو یہ 4 میں سے 1 بنے گا۔ سوال ہے کہ پھر 4 میں سے 3 اور کہاں گئے، ان کا تذکرہ نہیں۔ تو اجمال و تفصیل ایک دوسرے سے مطابق نہیں ہوئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، باقی جو 3 ہے، ایک کو ذکر کیا، باقی 3 کو راوی نسیاناً ذکر نہیں کیا یا اختصاراً۔ ایک تو یہ ہے، باقی 3 اختصاراً یا نسیاناً راوی نے ترک کیا ہے، چھوڑ دیا۔ شہادت وہ کیا ہے، اقام الصلاۃ، اگر اس کو اقام الصلاۃ ایتاء رفع کے، اقام الصلاۃ ایتاء الزکوٰۃ صیام رمضان، اس کو اگر مجرور پڑھیں گے تو پھر یہ بنیں گے 5، پھر بھی اجمال و تفصیل مطابق نہیں ہے۔ شہادت اللہ 1، اقام الصلاۃ 2، ایتاء الزکوٰۃ 3، صیام 4، ان توتوا من الماء بالخمس، یہ 5 بن جاتا۔ تو پھر بھی اجمال میں تفصیل میں مطابقت نہیں ہے۔ یہ سوال، جواب یہی ہے کہ یہ اس کو جر کے ساتھ پڑھنا، اقام الصلاۃ وغیرہ، یہ بہتر ہے بنسبت رفع کی۔ باقی سوال کہ یہ تو 5 بنیں گے، امر تو 4 کا تھا۔ ایک جواب یہ ہے کہ شہادت کو یہ تبرکاً ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے، عمل سے پوچھتے تھے، تو شہادت کو برکتاً کہ ایمان اساس ہے، باقی عملیت 4 ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام اور مغنم مال غنیمت کا 5 حصہ۔ اس طرح پھر یہ مطابق۔ یا دوسرا جواب کہ شہادت، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام یہ ہے معمورات، ان توت المغنم، اس کو نبی علیہ السلام ضمناً ذکر کیا، آپ نے طرف سے جواب میں اضافہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مضر قبیلہ کافر لوگ ہمارے راستے میں ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید کہ لڑائی بھی ہو، تو لڑائی میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو مال غنیمت کا خمس نکالا جائے گا، باقی جو ہے نا مال غنیمت وہ مجاہدین پر تقسیم کیا جائے گا۔ سمجھا نا؟ مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین کا ہے، وہ آپ بادشاہ اپنے لیے اس کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ تبھی ماشاءاللہ مالا مال ہے کہ آپ کو مال غنیمت میں جاز ہے، بہت چیزیں آپ کو مل گئی ہیں۔ تو یہ جوابات ہے اس کی۔ وَنَهَاهُمْ منع فرمایا ان اربع 4 حنتم، یہ سبز رنگ کا مٹکا، اس میں شراب بناتے تھے، شراب۔ دبا، یہ کدو، حلوائی کدو، یہ بڑا کدو ہے، ابھی اس کا موسم آنے والا ہے، اس کے اندر سے بیج نکالو سے یہ برتن بن جاتا ہے، اس میں شراب بناتے تھے۔ مزفت،
وہ مٹکا کہ جس کے اوپر ڈامبر لگاتے ہیں پھر اس میں شراب بناتے. مزفت کبھی نقیر فرماتے کبھی مزفت. نقیر یہ کھجور کا جو تنا ہے اس کو کھود کر کے اس کے اندر شراب بناتے. وربما قال مزفت کی جگہ مقیر وقال احفظوا فرمائے ان کو یاد رکھو. واخبروا بہن من وراء جو تمہارے پیچھے تمہارا قوم ہے جن کی طرف سے تم قاصد بن کر کے آئے ہو ان چیزوں کو یاد کر کے پھر ان لوگوں کو بتاؤ بل ان پر تم اور وہ سب عمل کر. تو یہ 4 بند تن کا استعمال جب شراب حرام ہو گیا ان کا استعمال بھی حرام ہو گیا. ایک تو اس وجہ سے کہ ان برتنوں میں اثر ہوتا ہے شراب کا، ایک اس وجہ سے. دوسری وجہ کہ ان کو دیکھ کر پھر ان لوگوں کی طبیعت مائل ہوگا شراب کی طرف. اس لیے منع کیا گیا ان کے استعمال. لیکن جب لوگوں میں شراب کی حرمت دلوں میں راسخ ہو گیا اب شک و شبہ اس کے طرف میلان کا نہیں ہوتا تھا تو پھر ان لوگوں اس حرمت کو منسوخ کیا گیا. اب ان کا استعمال جائز ہے. اب بے شک ان برتنوں کو استعمال کرے جائز ہے. ناسخ اس حرمت کا ناسخ حدیث ہے قال نہیتکم عن النبیذ الا فی سقائے. قال نہیتکم عن النبیذ الا فی سقائے فانتبذوا فی الاسقیۃ کلھا ولا تشربوا مسکرا. یہ حدیث ناسخ. تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے روکا کہ نبیذ بنانا سوائے مشکیزہ کی. اب ہر چیز میں تم نبیذ بنا سکتے لیکن مسکر جو نشہ آور نبیذ ہے وہ اس کو پیو مت، وہ حرام ہے. ہر نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے. تو یہ حدیث ناسخ ہے حرمت والے حدیث کے لیے کہ جو یہاں آپ کے سامنے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ بات بھی پورا ہو گیا. اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ 10 جگہ اور یہ آئے گی پھر آپ کے لیے بیان نہیں ہوگا. آج بیان ہو گیا بس.